اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت جناب فروغ رضوی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے اس جشن پر نور کے حوالے سے ان سے استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے امام سے منقول ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں قرآن صامت کا نزول ہوا ہے، دوسری طرف قرآن ناطق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ امام فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِيهِ مُصَابِيحُ النُّورِ وَشِفَاءُ الصُّدُورِ۔ قرآن مجید کے حوالے سے چونکہ یہ ماہ قرآن ہے، ماہ بندگی ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو اس قرآن کے حوالے سے معصوم کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے کہ قرآن میں ہدایت کے چراغ موجود ہیں۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے اس دنیا اور آخرت میں اور آخرت کی ہدایت کا سامان اس کو فراہم ہو سکے اور دنیا میں نجات پائے، تو وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت کے چراغ موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت انسان کی نورانیت اور سعادت کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یعنی قرآن در حقیقت انسان کی ہدایت، انسان کی سعادت اور انسان کی زندگی میں نجات کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور دوسری طرف معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے دل کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ فقط دل کی بلکہ انسان کے پورے وجود میں جو بھی مرض آتے ہیں انسان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ برادر شہر اہل بیت جناب فروغ رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے اس جشن کے حوالے سے مولا کی شان میں اپنا کلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں قبلہ اور بالاخص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ولادت امام حسن کے حوالے سے ایک کلام پیش کیا ہے، مطلع اور چند شعر ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے، ناظرین بھی دیکھیں گے کہ اے حسن ابن علی سب کی ضرورت ہیں آپ، اے حسن ابن علی سب کی ضرورت ہیں آپ، راہ کوئی ہو مگر منزل وحدت ہیں آپ، اے حسن ابن علی سب کی ضرورت ہیں آپ، راہ کوئی ہو مگر منزل وحدت ہیں آپ، فخر کرتا ہے خدائے ازلی جس پہ مدام، دست خلاق ازل کی وہی خلقت ہیں آپ، دست خلاق ازل کی وہی خلقت ہیں آپ، اور آپ کے دم سے زمانے میں بڑھا اس کا وقار، آپ کے دم سے زمانے میں بڑھا اس کا وقار، شان اسلام کی اور دین کی شوکت ہیں آپ، شان اسلام کی اور دین کی شوکت ہیں آپ، اور حاکم وقت پہ لرزہ ہے بپا جس کے سبب
حاکم وقت پہ لرزہ ہے بپا جس کے سبب قلب ظالم پہ وہ چھائی ہوئی ہیبت ہیں آپ. قلب ظالم پہ وہ چھائی ہوئی ہیبت ہے آپ. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے ناظرین بھی اور آپ بھی کہ آپ کے طرز سیاست پہ ملا اس کو عروج. آپ کے طرز سیاست پہ ملا اس کو عروج. ملک اسلامی ایران کی قوت ہے آپ کے طرز سیاست پہ ملا اس کو عروج. ملک اسلامی ایران کی قوت ہے آپ. اور بڑھ گئی جس کے سبب عظمت ماہ رمضان. بڑھ گئی جس کے سبب عظمت ماہ رمضان. بخدا رب کی وہ بھیجی ہوئی نعمت ہے آپ. بخدا رب کی وہ بھیجی ہوئی نعمت ہے آپ. اور مجھ گنہگار زمانہ کے لیے اے مولا, مجھ گنہگار زمانہ کے لیے اے مولا, مہرباں آپ ہیں اور باعث عزت ہیں آپ. مہرباں آپ ہیں اور باعث عزت ہیں آپ. اور مقطع کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی آواز تمہیں دیتا ہے مشکل میں فروغ, جب بھی آواز تمہیں دیتا ہے مشکل میں فروغ, قلب مستر کے لیے باعث راحت ہیں آپ. قلب مستر کے لیے باعث راحت ہیں آپ. جی ناظرین, آپ کی سماعتوں کی نظر بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب فروغ رضوی صاحب, اور خود شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے انداز میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں کلام پیش کیا. مولا کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مولا کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ہمارے سامنے جو زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ مولا کی سیاسی زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے, مولا کی صلح کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن مولا کی زندگی کے جہاں سیاسی پہلو ہیں وہاں اخلاقی پہلو بھی ہیں, وہاں زندگی گزارنے کے آداب بھی مولا نے ہم تک پہنچائے ہیں. قرآن کی اہمیت کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, یعنی مولا کی پوری زندگی از ابتدا سے یعنی ولادت سے شہادت تک پوری زندگی تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی مولا کا ہر عمل کہ جو مولا نے انجام دیا, وہ صلح ہو, وہ کوئی بھی قسم کا عمل ہو, وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے آپ نے مولا کے سیاسی پہلو کو اپنے اشعار میں اجاگر کرنے کی کوشش کی, تو خود لفظ سیاست آج کل اگر ہم معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر یہ سیاست کا لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک سیاست کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک الہی سیاست ہے اور ایک شیطانی سیاست ہے. سیاست کیا چیز ہے؟ معصوم نے اپنے اس فرمان میں ہمارے لیے سیاست کو واضح کیا ہے کہ سیاست کا جو معنی ہے معصوم نے ہم تک پہنچایا ہے کہ السیاست ان ترعی حقوق اللہ و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات. یعنی سیاست اس چیز کو کہتے ہیں, سیاستدان اس انسان کو کہتے ہیں, سیاست اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حقوق اللہ ادا کیے جائیں. اور دوسرے نمبر پر انسانوں کے حقوق ادا کرنے کو سیاست کہتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں, آیا ہمارے معاشرے میں سیاستدان انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں؟ نہیں. نہ فقط انسانوں کے حقوق ادا کرنا سیاست ہے, بلکہ معصوم نے فرمایا کہ ہر وہ زندہ چیز جو اس دنیا میں سانس لیتی ہے, جس کا وجود ہے, اس کے حقوق ادا کرنا بھی سیاست ہے. نہ فقط انسان بلکہ اس سے بڑھ کر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی سیاست کہلاتا ہے. یعنی اگر اس لاک ڈاؤن کے اندر اس کورونا سے مرنے والوں کے حقوق اگر ادا نہ کیے جائے تو یہ سیاست نہیں ہے. سیاست یعنی اس مرنے والے کے حقوق ادا کرنا, اس مرنے والے کی اولاد کے حقوق ادا کرنا, یہ تمام سیاست میں آتا ہے. تو میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر مولا کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے
تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں اور اپنے معزز مہمان فاروق مہدی رضوی صاحب سے درخواست گو ہوں کہ ایک اور کلام جو انہوں نے، چونکہ شاعر در حقیقت شاعر کا مقام اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک خطیب جہاں 1 گھنٹے میں اپنا مطلب واضح کرتا ہے، جہاں رائٹر جس کو کم از کم 300-400 صفحات پر ایک کتاب لکھنی پڑتی ہے، اور ایک کالم نگار کہ جس کو ایک وقت چاہیے اپنی بات کو منتقل کرنے کا، لیکن شاعر 2 جملوں کے اندر، 2 اشعار کے اندر پورے 1 گھنٹے کی گفتگو کو، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنا جانتا ہے. تو یہ فن جو ہمارے شعراء میں اللہ نے دیا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. اور تمام شعراء سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ واقعاً اس چیز کا حق ادا کریں کہ ائمہ کی زندگی کو، چونکہ یہ ایام یوم اللہ کہلاتے ہیں، یعنی اگر ان ایام کو زندہ کیا جائے، وہ چاہے مولا کی شہادت کے ایام ہو، مولا کی ولادت کے ایام ہو، اگر کوئی ان ایام کو زندہ کرنا جانتا ہے، در حقیقت وہ اسلام کو زندہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ خدا کے دین کو زندہ کر رہا ہے. تو ہمارے اشعار میں وہی مفہوم اور وہی تذکرہ ہونا چاہیے کہ جو تذکرہ قرآن اور ناطق قرآن نے ہم تک پہنچایا ہے. جی قبلہ بسم اللہ. ایک مطلع اور چند شعر ممدوح کے حوالے سے، امام حسن کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں پیش ہے. آپ کی خدمت میں بھی بسم اللہ بسم اللہ. مطلع حاضر کیا ہے کہ ہم کو ملا ہے الفت شبر کا آئینہ، سبحان اللہ. ہم کو ملا ہے الفت شبر کا آئینہ، ملتا کہاں ہے سب کو مقدر کا آئینہ. کیا کہنے، ہم کو ملا ہے الفت شبر کا آئینہ، ملتا کہاں ہے سب کو مقدر کا آئینہ، اور کوثر میں دھولوں فکر تو مدح حسن کروں. کوثر میں دھولوں فکر تو مدح حسن کروں، ہر شعر ہوگا فکر مطہر کا آئینہ، ہر شعر ہوگا فکر مطہر کا آئینہ. اور آغوش میں رسول کے سبت رسول ہیں، آغوش میں رسول کی سبت رسول ہیں. کہتے ہیں مصطفیٰ ہے یہ حیدر کا آئینہ، کہتے ہیں مصطفیٰ یہ ہے حیدر کا آئینہ. اور بولے ملک خدا سے جو پیدا ہوئے حسن، بولے ملک خدا سے جو پیدا ہوئے حسن، ہے خانہ بطول تیرے گھر کا آئینہ، ہے خانہ بطول تیرے گھر کا آئینہ. آئے حسن تو ہنس پڑی قرآن کی آیتیں، آئے حسن تو ہنس پڑی قرآن کی آیتیں. آیا جہاں میں سورہ کوثر کا آئینہ، آیا جہاں میں سورہ کوثر کا آئینہ. اور پیکر میں مجتبیٰ کے ڈھلی سیرت رسول، پیکر میں مجتبیٰ کے ڈھلی سیرت رسول. خلق حسن ہے خلق پیمبر کا آئینہ، خلق حسن ہے خلق پیمبر کا آئینہ. اور کرب و بلا میں صورت قاسم ہے جلوگر، کرب و بلا میں صورت قاسم ہے جلوگر. ابن حسن ہے تنہا 72 کا آئینہ، ابن حسن ہے تنہا 72 کا آئینہ. اور شبیر جب تلک نہیں آئے جہان میں، شبیر جب تلک نہیں آئے جہان میں، ہرگز نہ بن سکا کوئی شبر کا آئینہ. شبیر جب تلک نہیں آئے جہان میں، ہرگز نہ بن سکا کوئی شبر کا آئینہ. اور باطل کو دی شکست یوں تحریر صلح سے، باطل کو دی شکست یوں تحریر صلح سے، نوکے قلم کو کر دیا خنجر کا آئینہ. باطل کو دی شکست یوں، باطل کو دی شکست یوں تحریر صلح سے، نوکے قلم کو کر دیا خنجر کا آئینہ. اور دستے دعا بلند ہے بعد نماز شب، دستے دعا بلند ہے بعد نماز شب. مانگا علی نے رب سے برابر کا آئینہ، دستے دعا بلند ہے بعد نماز شب. مانگا علی سے رب نے، مانگا علی نے رب سے برابر کا آئینہ. اور بس یہ شرف ہے، آخری شعر ہے اپنے کلام کا، کہ بس یہ شرف ہے مدحت آل رسول کا، بس یہ شرف ہے مدحت آل رسول کا. ایک قطرہ ہو گیا ہے سمندر کا آئینہ، ایک قطرہ ہو گیا ہے سمندر کا آئینہ. سبحان اللہ، بات سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز میں. یہ تھے فاروق رضوی صاحب جو ہماری اس محفل کو 4 چاند لگا رہے تھے. میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں. اور سب سے پہلے
خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس خداوند متعال نے ہمیں ان نعمتوں سے کہ جو نعمت ولایت ہے سے نوازا ہے، اور آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور ہم تمام مومنین کو سیرت جناب امام حسن علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو جو در حقیقت رسول خدا کا مشن ہے اور اس خداوند متعال کا مشن ہے، ہمیں اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔